السلام علیکم۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ 4 موضوع پر سوالات بہت زیادہ آئے ہیں، ویسے اور بھی چند آیتوں کے بارے میں بھی ہے۔ اچھا، یہ موضوع ہے بھی طویل۔ اب قرآن میں لفظ زکوٰۃ جو صرف زکوٰۃ کی حیثیت سے ہے وہ ہے 32 مرتبہ۔ اس کے علاوہ اس مادے سے اور بھی الفاظ جو بنے ہیں تو وہ جیسے زکا ہے، یزکی ہے، تزکا ہے، اس طرح کے الفاظ وہ تقریباً 27 یا 29 جگہ آئے ہیں۔ تو پہلے جو زکوٰۃ کے لفظ کے ساتھ جو آیتوں میں آیا ہے 32 جگہ، اس کو دیکھتے ہیں اور یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو زکوٰۃ لفظ آیا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ 43 ہے۔ سورہ بقرہ میں 5 جگہ ہے یہ لفظ زکوٰۃ۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ ہے آیت نمبر 43۔ یہاں پر ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ سب سے پہلے زکوٰۃ لفظ یہیں آیا ہے۔ اب یقینی سی بات ہے جو لفظ سب سے پہلے آتا ہے تو اس کے معنی بھی پہلے ہی آ جانے چاہیے۔ یہاں جو عام ترجمہ لکھا ہے کہ اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ اب ایک تو یہ کہ نماز بھی پڑھوا رہے ہیں اور پھر جھکنے والوں کے ساتھ جھکا بھی رہے ہیں، تو یہ جھکنا اگر رکوع اس کو وہ لیتے ہیں تو یہ اس کا مطلب نماز کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یعنی پہلے نماز پڑھو، پھر زکوٰۃ بھی دو، اس کے بعد پھر رکوع بھی کرو۔ تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہے۔ میں زیادہ آگے پیچھے ہونا نہیں چاہتا ہوں ورنہ بہت زیادہ وقت لگے گا، تو صرف اسی آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور سبق کے لیے اٹھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور اسے فروغ دو۔ زکوٰۃ کا مطلب ہی ہے فروغ دینا، نشو و نما دینا، پروان چڑھانا، اسی کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور ملان رکھو یا جھکاؤ رکھو جھکاؤ رکھنے والوں کے ساتھ، یعنی ملان رکھو ملان رکھنے والوں کے ساتھ۔ یہ رکوع وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں یعنی کہ کمر کو سیدھی کر کے اور کھڑے ہو کر کمر کو ٹیڑھا کر کے سیدھی کر لیں، جو رکوع کہا جاتا ہے، یہ عام رکوع نہیں ہے۔ بلکہ آپ اگر اخبارات وغیرہ پڑھتے ہو یا ٹی وی چینل دیکھتے ہیں تو خود بخود آپ کسی بھی چینل کو جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کا جھکاؤ فلاں کی طرف، مثلا جیو کا جھکاؤ شاید نون کی طرف زیادہ ہے تو اے آر وائی کا پی ٹی آئی کی طرف ہے۔ تو اسی طرح مختلف رائٹرز لکھنے والے ہیں تو ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا جھکاؤ فلاں کی طرف ہے، اس کا جھکاؤ فلاں کی طرف ہے۔ اس کے لکھنے سے، اس کے مضامین کو پڑھنے سے یا ان کے پروگرام کو دیکھ کر اور ان کے پروگرام کو سننے سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ کس طرف حمایت کر رہے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے جھکاؤ۔ تو یہ ذہنی جھکاؤ کی بات ہے، ذہنی میلان کی بات ہے۔ یہ اس طرح کوئی جھکنے کی بات نہیں ہے جو ہمارے یہاں ایک پرفیکشن بنا دیا گیا کہ اس طرح سے جھکو اور یہ رکوع ہوگا۔ یہ نماز کا ایسا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہے کہ اٹھو سبق کو اور اسے فروغ دو اور ملان رکھو ملان رکھنے والوں کے ساتھ، یا جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ اللہ کے احکامات کی طرف جھکنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب آئیے دوسری جگہ ہے 83 سورہ بقرہ میں آیت نمبر 83۔ یہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ۔ یہ عمومی ترجمہ جو فتح محمد جالندھری صاحب نے کر رکھا ہے یہاں پر۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پھر بیٹھے۔
اب بتائیے یہاں سے بھی کوئی ایسا اندازہ نہیں ہو رہا، کم از کم وہ 2.5% تو اب تک کہیں بھی نہیں آئے، نہیں وہ اس طرح کی تفصیل نہیں آئی، اور شاید ابھی اس کو سمجھانے کے لیے وہ تفصیل بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہو اگر صرف معنی سے ہٹ کر کیا جائے۔ اس آیت کو بھی دیکھ لیں کہ یہ اصل میں حقیقت میں ہے کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقًا، اور جب ہم سے پکڑا معاہدہ، ہم نے پکڑا نہیں، اللہ کسی سے معاہدہ نہیں پکڑتا ہے، ہم اللہ سے معاہدہ پکڑتے ہیں۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقًا، اور جب ہم سے پکڑا معاہدہ بنی اسرائیل، بنیاد پر چلنے والوں نے، بنی کہتے ہیں بنیاد کو، اسی لیے بیٹوں کو بھی بنی کہا جاتا، اور اسرائیل جو اسرا سے نکلا، اسرا کہتے ہیں چلنے کو، تو اسرائیل چلانے والے، بنیاد پر چلنے والے، بنیاد پر چلانے والے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں، بات کچھ کر رہے ہیں، تو وہ اللہ سے معاہدہ پکڑ رہے ہیں۔ یہ بنیاد پر چلنے والے نے، جب ہم سے بنیاد پر چلنے والوں نے معاہدہ پکڑا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم تابعداری نہیں کرو گے سوائے اللہ کے، یعنی صرف اللہ کے علاوہ تم کسی کی تابعداری نہیں کرو گے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین پر یا سرپرستوں پر احسان کرو گے، خوب اچھائی کرو گے۔ احسان کا مطلب یہ حسن ہے، حسن کا مطلب توازن کو برقرار رکھنا، متوازن ہونا، یعنی کسی چیز میں کوئی کمی آ گئی تو اس کو پورا کر دیا جائے، یہ ہے توازن۔ یہ نہیں کہ حسن کیونکہ وہ ہمارے یہاں جو خوبصورتی کا پیمانہ ہے وہ ہر خطے میں الگ الگ ہے، اور اس کو خوبصورتی نہیں کہا جاتا ہے۔ خوبصورتی وہ ہے کہ جو آپ بہترین طریقے سے چل رہے ہیں اور ہر چیز میں ایک توازن موجود ہے، جہاں وہ توازن بگڑتا ہے تو وہ خوبصورتی نہیں رہتی ہے۔ وذی القربیٰ، اور قریبی قوت والے، والیتامى، اور تنہاؤں کو، والمساکین، اور سکونت والوں کو، ٹھہراؤ والوں کو۔ وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں کے لیے حسن کارانہ بات، یعنی اچھائی، لوگوں کے لیے بھی آپ کو اچھائی کہنا ہے۔ واقیموا الصلاۃ، اور اٹھو سبق کو، واتوا الزکوٰۃ، اور اس کو فروغ دو۔ اچھی بات ہے، آپ کو قرآن ہی بتائے گا کہ اچھی بات کیا ہے، میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی بات اچھی نہیں ہو جائے گی، کوئی بات حسن کارانہ والی نہیں ہو جائے گی، حسن والی نہیں ہوگی، خوبصورتی والی نہیں ہوگی، جسے اللہ بھی خوبصورت نہ کہہ رہا ہو۔ تو یہ یہاں سے پیمانہ جو ہے وہ کتاب ہی دے گا کہ حسن کیا ہے اور غیر حسن کیا ہے، اس لیے سبق کے لیے اٹھنا پڑے گا اور اس کو فروغ دینا ہوگا۔ ثم تولیتم، پھر تم پلٹ گئے، الا قلیلا منکم، تو صرف تھوڑے ہیں تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم ہی اعراض کرنے والے ہو۔ تو جب اللہ کے احکامات سے پلٹتے ہیں، چند افراد کے علاوہ سب پلٹ جاتے ہیں اور اعراض کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس توازن کو برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں، اور وہ جب سبق کے لیے اٹھتے ہیں اور اس کو فروغ نہیں دیتے ہیں تو معاشرے میں وہ حسن بھی نہیں رہتا ہے، معاشرے کا توازن بھی بگڑ جاتا ہے، تو اس لیے وہاں پر خوف، امن وغیرہ کا راج ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 110 دیکھ لیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110۔ یہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ اب یہاں جو ترجمہ کیا، اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو خدا کے ہاں پالو گے، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں بھی نماز ادا کرنا کہہ دیا اور زکوٰۃ دیتے رہو، نہ نماز کیسے پڑھنا ہے وہ بھی نہیں پتہ ہے، کیسے ادا کرنا ہے، اور زکوٰۃ کتنا دینا ہے، کس طرح سے دینا ہے یہ بھی نہیں پتہ ہے۔ اگر یہ لوگ نماز 5 وقت بناتے ہیں تو زکوٰۃ بھی 5 وقت بنانا چاہیے، دونوں ساتھ ساتھ آ رہا ہے اب تک۔ پھر کہہ رہے کہ جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو خدا کے ہاں پالو گے، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تو واقعی دیکھتا ہے، تو اب اس میں کیسی بات آ گئی، کس طرح سے ہوگا، اس آیت کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور اٹھو سبق کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور اسے فروغ دو، یعنی آپ قرآن سے سبق لیں کہ اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے، اور اس کو اپنے عمل سے فروغ دیں۔ تو اس لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور تمہاری نفسیات کے لیے جو تمہارے اقدام ہوں بھلائی سے ہو، تجدوہ، تم اسے پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے پاس یا اللہ کے نزدیک، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اسی صورت میں آیت نمبر 177،
اور 177 تو میں پہلے بھی الگ سے سمجھا چکا ہوں، تو اس میں مزید بحث کی گنجائش تو نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جائیے آیت نمبر 277 اسی سورہ بقرہ کی، یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یہاں بھی ابھی تک کوئی وضاحت نہیں آئی ہے، اس کا جو صحیح ترجمہ ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک ماننے والے لوگ، وعملوا الصالحات یعنی وہ جو مکمل صحیح عمل کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ یعنی وہ سبق کو اٹھتے ہیں، وآتوا الزکاۃ اور وہ اسے فروغ دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس طرح سے زکوٰۃ کے جو الفاظ ہیں، اب صرف یوں زکوٰۃ کا اگر کیا جائے تو شاید تھوڑی وضاحت نہیں ہو رہی ہے، تو اس کی وضاحت کے لیے سب سے پہلے میں اب آپ کو سورہ مریم کی آیت نمبر 13 میں لے چلوں گا، وہاں سے تھوڑی سی زکوٰۃ کی وضاحت ہو جائے گی، بجائے لائن سے چلنے کے تھوڑا سا آگے ہو کر، تاکہ یہ بات ذرا زیادہ کلیئر ہو جائے۔ تو سورہ مریم 19 اور آیت نمبر 13، یہاں پر لفظ ہے وَحَنَانًا من لدنا وزکاۃً وکانا تقیّا، جو فتح محمد جلال صاحب کا ترجمہ، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، وہ پرہیزگار تھے۔ اس کی ایک آیت اوپر سے لے لیں تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیّا، اے یحییٰ ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی۔ پھر کہہ رہے اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہیزگار تھے، یعنی اللہ یحییٰ کو زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اگر یہ زکوٰۃ 2.5% والی ہوتی تو پھر تو اللہ کی دولت کا بھی حساب ہو جاتا ہے کہ اللہ نے یحییٰ کو کتنا دیا تھا، تو اس سے پورا اندازہ ہو جاتا۔ تو بہرحال یہ چیز تو ہے نہیں، اس آیت کو بھی تھوڑا صحیح سے سمجھ لے، اور یہاں سے زکوٰۃ کافی حد تک کلیئر ہے۔ تھوڑا بہت اگر آپ لوگ چاہیں تو خود سے بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ اس میں 2 آیتوں میں بہت اچھی طرح سے وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب کو قوت سے پکڑو۔ اچھا، یحییٰ جو ہے یہ کوئی شخصیت نہیں ہے، قرآن کے اندر جتنے بھی نام آئے ہیں وہ اصل میں صفاتی نام ہیں۔ تو اگر آپ اس کا بھی ترجمہ کر لیں، یہ آیت نمبر 12 ہے سورہ مریم کی، تو یا یحییٰ اے احیا کرنے والے، اے نشوونما دینے والے، زندگی دینے والے، خذ الکتاب بقوۃ الکتاب کو قوت سے پکڑو، قوت پر پکڑو یا قوت سے پکڑو، وآتیناہ الحکم صبیّا اور ہم نے تمہیں حکم دیا ہے مائل ہونے والا، صبیّا جو عصب سے ہے، اور عصب کہتے ہیں مائل ہونے کو، تو ہم نے اسے حکم دیا مائل ہونے والا ہے۔ اللہ نے الکتاب میں یہ احکامات دے رکھے ہیں، تو جو احیا دینے والے اور الکتاب کو قوت سے پکڑیں گے اور اس سے حکم لیں گے مائل ہونے والا، اس کو پھر آگے اللہ کہہ رہے کہ وحنانا من لدنا، تو حنان کا جو ترجمہ ہے حنن سے اس کا مادہ ہے، یہ ہے سوز و گداز، اس کا اصل جو بنیادی معنی سوز و گداز ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے من لدنا ہمارے پاس سے سوز و گداز ہے، وزکاتن یعنی یہ فروغ ہے، یہ زکوٰۃ کی ہی تشریح ہے کہ وہ حنانا من لدنا یہی زکوٰۃ ہے، وزکاتن یعنی یہ واو تفسیری ہے کہ یہ جو ہمارے پاس سے سوز و گداز ہے یہی زکوٰۃ ہے، یعنی یہی جو ہے وہ فروغ دینا ہے اللہ کے احکامات کو، مائل ہونے والے احکامات کو، اس پر عمل کریں گے تو آپ کو یعنی راحت بھی ملے گی، سوز و گداز آپ حاصل کریں گے، راحت محسوس کریں گے، اور یہ راحت محسوس کرنا ہی جو ہے یہی اصل ہے فروغ دینا، وکانا تقیہ اور یہی ہے پابندی اختیار کرنا، اللہ کے قوانین کی پابندی اختیار کرنا، یعنی تقوی والے بھی یہی ہو جائیں گے۔ تو یہاں سے زکوٰۃ کے معنی کافی حد تک کلیئر ہے، اور اگر اس سے بھی نہیں ہے تو تھوڑا سا آپ سورہ کہف میں آ جائیں اور یہاں آیت نمبر 81 دیکھ لیں، یہاں سے بھی کافی حد تک کلیئر ہے، 18 کی 81،
81 यहाँ फ़अरदना अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातन व अक़रबु रुहमा, ये अल्फाज हैं। और इसका जो इन्होंने तर्जुमा लिख रखा है वो है, तो हमने चाहा कि उनका परवरदिगार उसकी जगह उनको और बच्चा अता फरमाए जो पाक तीनती में बेहतर और मोहब्बत में ज़्यादा करीब हो। देखिए यहाँ इन्होंने ज़कात का तर्जुमा पाक तीनती कर दिया है और रहम के करीब भी करवा रहे हैं। अब 2.5% वाली ज़कात तो ना ये सूरह मरियम में याया को दे सके और ना इधर ये जो किस्सा चल रहा है इसका। अब इसके अगर पीछे जाएंगे तो ये भी एक तवील बात हो जाएगी। मैं सिर्फ इसी आयत का तर्जुमा कर दे रहा हूँ कि ये क्या है। फ़अरदना, बस हमने इरादा किया, अन युबदिलहुमा, ये कि इब्तदा कर दें उन दोनों के लिए। युबदो इब्तदा करने को कहा जाता है, लहुमा उन दोनों के लिए। बस हमने इरादा किया ये कि इब्तदा कर दें उन दोनों के लिए, रब हुमा, दोनों के रब से, खैरम मिन हो, भलाई हो इससे, ज़कातन और फरोग यानी इससे फरोग हो, वाक़रब रहमा और वो खूब करीब हो रहम के। यानी बस हमने इरादा किया ये कि वो दोनों अपने रब से इससे बेहतर इब्तदा करें और इससे ही फ़रोग दें और ये रहम के ज़्यादा करीब हो जाए। इस किस्से के पीछे जाएंगे तो फिर पता लगेगा कि ये फ़रोग देकर, रब से भलाई लेकर जो फ़रोग देंगे तो वो रहम के करीब कैसे होगा। तो यहाँ से भी पता लग रहा है कि ये ज़कात जो है वो कम से कम 2.5% वाली तो है ही नहीं। अब आप अगर आइए तो ज़कात, अब फिर लाइन से चलने, सूरह बकरा में ये जो 5 जगह ज़कात आई थी तो 4 जगह अभी बताया और 177 को पहले बयान कर चुका हूँ, लिहाजा इसको यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि वक्त की थोड़ी बचत हो जाए। उसके बाद आ जाइए आप 4 की 77 सूरह निसा आयत नंबर 77। अलम तरा इलल लज़ीना क़ील लहुम कुफ़्फ़ू अयदियकुम वाक़िमुस सलाता व आतुज़ ज़काता फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नास कख़श्यतिल्लाहि औ अशद्द ख़श्यतन व क़ालू रब्बना लिमा कतबता अलैनल क़िताल लौला अख़्ख़रतना इला अजलिन क़रीब क़ुल मताउद दुनिया क़लीलुन वल आख़िरतु ख़ैरुल लिमन इत्तक़ा वला तुज़लमूना फ़तीला। अब यहाँ अगर आप देखें जो इनका तर्जुमा लिखा हुआ है, भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको पहले ये हुक्म दिया गया था कि अपने हाथों को जंग से रोके रहो और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहो। फिर जब उन पर जिहाद फ़र्ज कर दिया गया तो बाज़ लोग उनमें से लोगों से यूं डरने लगे जैसे खुदा से डरा करते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा, और बड़बड़ाने लगे कि ए खुदा तूने हम पर जिहाद जल्द क्यों फ़र्ज कर दिया, थोड़ी मुद्दत और हमें क्यों मोहलत ना दी। ए पैगंबर इनसे कह दो कि दुनिया का फ़ायदा बहुत थोड़ा है और बहुत अच्छी चीज़ तो परहेजगारी के लिए नजात आखरत है और तुम पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है कि एक तरफ कह रहे हैं कि पहले हुक्म दिया था, उन लोगों को नहीं देखा जिनको हुक्म दिया गया था कि अपने हाथों को जंग से रोके रहो, नमाज पढ़ते रहो, ज़कात देते रहो। यानी जंग नहीं करना, नमाज पढ़ो और ज़कात देते रहो। लेकिन नमाज कैसे पढ़ना और ज़कात किस तरह से देना, अब यहाँ भी देखिए नमाज और ज़कात दोनों साथ साथ आ रहा है। इसका मतलब ये रेगुलर काम है, एक साथ ही है, अलग अलग है नहीं। लेकिन हमारे यहाँ नमाज तो रोज़ाना 5 वक्त पढ़वाते हैं और ज़कात साल में 1 दफ़ा दिलाते हैं। तो इसकी भी कोई यानी कि आयत के तहत भी इस पर अमल दरामद नहीं होता है। अगर समझे तो फिर ये भी 5 वक्त करना चाहिए, ऐसा है नहीं। ये आयत क्या है, अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, इलल लज़ीना क़ीला लहुम कुफ़्फ़ू अयदियकुम, उन लोगों की तरफ उनके लिए कहा गया था कि तुम्हारे सामने हमसरी है। कुफ़्फ़ू कहते हैं हमसरी को, इसी से आखिर की सूरतों में सूरह इखलास में कुफ़ुवन अहद, तो वहाँ भी हमसरी की बात हो रही है। फिर आगे अल्लाह कह रहा है आक़िमुस सलाता व आतुज़ ज़कात, और उठो सबक को और इसको फ़रोग़ दो।
فلما کتب علیہم القتال، پس جب ان پر جھگڑنے کی پابندی ہوئی، لڑنے کی پابندی ہوئی، یہ وہ قتل نہیں ہے جان سے مار دینے والا، اذا فریق منہم، تو جب ان میں سے ایک فریق، یخشون الناس کخشیۃ اللہ، لوگوں سے ڈرنے لگا جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، جیسے اللہ سے ڈر ہو ویسے لوگوں سے ڈرنے لگے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی اللہ سے ڈر تو وہ ہے ہی نہیں ذہن میں، لوگوں سے ڈر رہے ہیں اور وہ اس سے زیادہ ڈر رہے ہیں جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے تو نہیں ڈر رہے، لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور وہ کہتے ہیں ہمارے رب تو نے ہم پر لڑنے کی پابندی کیوں کی، لولا اخرتنا الى اجل قریب، اور کیوں نہیں نزدیک کی مقررہ مدت کی طرف ہم سے مؤخر کر دیا۔ قل متاع الدنیا قلیل، تو کہو دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، یا دنیا کا نظریہ جو ہے وہ تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت قوانین کی اتباع کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر معمولی ظلم بھی نہیں ہوگا یا دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے بھی کم از کم یہ 2.5% والی زکوٰۃ تو کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب آ گیا یہ 4 کی ہی 162 میں پھر زکوٰۃ لفظ آیا ہے، 162 162۔ ہاں یہ ہے سورہ نساء، یعنی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 162۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اب یہ جو ان کا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ مگر جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں، وہ اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئی سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا اور روز آخرت کو مانتے ہیں، ان کو ہم ان قریب اجر عظیم دیں گے۔ یہاں سے بھی ایسی کوئی وضاحت نہیں ہو رہی، اور یہ ضرور ہو رہا ہے کہ ہر جگہ صلاۃ اور زکوٰۃ ایک ساتھ ہی آ رہا ہے، تو جتنی ٹائم صلاۃ ہے اتنے ہی ٹائم زکوٰۃ بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کو لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے ہیں۔ تو آئیے اس آیت کو بھی ذرا صحیح سے سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے جو علم میں راسخ ہیں یا علم میں پختہ ہیں اور ماننے والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ مانتے ہیں اس کو جو تمہاری طرف نازل ہوا اور جو تم سے پہلے سے نازل ہوا، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ سبق پر ڈٹنے والے ہوتے ہیں یا سبق کے لیے اٹھنے والے ہوتے ہیں، اجتماعی صیغہ ہے، والمؤتون الزکاۃ، اور وہ اسے فروغ بھی دیتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ مانتے ہیں اللہ کو اور یوم آخر کو، یعنی اگلے دورانیے کو، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، تو یہی وہ لوگ ہیں جلد ہم انہیں انتہائی بدلہ دیں گے۔ تو یہ سورہ نساء کے اس میں بھی آپ کو زکوٰۃ کی وہ تفصیل نہیں مل رہی جو مروجہ طور پر رائج ہے، 2.5%، تو کہیں سے بھی کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ اب آ جائیے آپ 5 کی 12 اور 55، یہ 2 جگہ ہے۔ یعنی سورہ مائدہ آیت نمبر 12 اور 55۔ اب آیت نمبر 12 جو ہے وہ ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَلَوْ أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، خدا نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو، جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیے، اور خدا سے ڈرتے رہو نہیں، اور خدا نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان سے ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ پھر خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور خدا کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ نہیں، یہاں اب یہ بتا رہے کہ خدا نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان سے 12 سردار مقرر کیے، اور پھر خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس کا مطلب اللہ نے تو 12 آدمی کو ہی منتخب کر لیا، ساتھ انہی کے، باقی لوگوں کا کیا قصور تھا؟ اگر اللہ کسی کو منتخب کرتا ہے تو اس کی کوئی شرائط ہوتی ہے، کوئی بنیاد ہوتی ہے کہ اللہ منتخب کر رہا ہے۔ ہاں، لوگ اپنی محنت سے، اگر کوئی خود منتخب ہوتا ہے تو وہ اپنی محنت کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے جتنی محنت کیا اس طرح قریب ہو گیا۔ تو یہ آیت کیا، ذرا اس کو بھی دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً بنیاد پر چلنے والوں نے اللہ سے معاہدہ پکڑا۔ یہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ اللہ کسی سے معاہدہ نہیں پکڑ رہا، بلکہ لوگ خود معاہدہ پکڑتے ہیں۔ آج ہم قرآن سمجھ رہے ہیں تو ہم اللہ سے معاہدہ کر رہے ہیں، اللہ ہم سے معاہدہ کرنا نہیں آ رہا ہے، ہمیں اللہ سے معاہدہ کرنا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی، اور یقیناً معاہدہ پکڑا اللہ سے بنیاد پر چلنے والوں نے۔ اس کے بعد وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، یہ جو اثنا عشرہ ہے اس کا انہوں نے 12 کر دیا، اور نقیب کا انہوں نے سردار کر دیا کہ ان میں سے ہم نے 12 سردار اٹھائے۔ جبکہ اثنا جو ثنا سے ہے، یعنی خوب تعریفی، الف لگ گیا، وہ خوب کے لیے، اور ثنا تعریف کے لیے، اور عشر کہتے ہیں معاشرے کو۔ تو یہ جو ہے وباسنا، باسنا جو ہے باس کہتے ہیں، جیسے دوبارہ اٹھنے کو بھی باسنا کہا جاتا ہے۔ تو کسی پیغام کو لے کر اٹھنا، اور اس کے بنیادی معنی جو ہے وہ ہے کرید کر، یعنی کرید کر، کسی معاملے کو کرید کر اس کو واضح کرنا، یعنی کریدنا، ہر معاملے کو کریدنا یا عمل کے لیے کریدنا۔ تو یہ کرید جو ہے اس کا بنیادی مطلب ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو بنے گا، اور پھر وہ ان میں سے جنہوں نے کریدا، تعریفی معاشرہ، تو وہ خبر دینے والے اٹھے۔ نقیب جو ہے وہ نقب کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اعلان کیا، جو یہ کام کر رہے ہیں، جو اس کو منوا رہے ہیں، تو اس کا وہ بن گیا کہ یقیناً بنیاد پر چلنے والوں نے اللہ سے معاہدہ پکڑا، اور ان میں سے ہی ہم سے کرید کر تعریفی معاشرے کی خبر دینے والے اٹھے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے کہا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب ساتھ ہوگا؟ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ، اگر تم سبق کو اٹھو اور تم اسے فروغ دو۔ وآمنتم برسلی، اور تم مانو میرے پیغام دینے والوں کو۔ وعزرتموہم، یعنی تم انہیں تعظیم دو اور مدد دو، تعظیم یا مدد دو۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ سے بدلے کا معاملہ کرو، بدلے کا معاملہ حسن کارانہ۔ یعنی اللہ کو کوئی قرض نہیں چاہیے ہوتا، ہماری طرح یہ دنیاوی قرض نہیں ہے کہ ہم قرض لیتے، لین دین کرتے ہیں، وہ قرض کی بات ہے۔ قرض کا بنیادی مطلب یہ بدلے کا معاملہ، یعنی آپ جیسا کریں گے ویسا ہی نتیجے ملے گا۔ تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے بدلے کا معاملہ جو ہے وہ بدلے کا معاملہ حسن کارانہ کرو، اچھائی کرو۔ آپ اچھا عمل کریں گے اچھا نتیجہ ملے گا۔ تو آگے کہہ رہا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو ضرور ہم تمہارے بارے میں تمہاری برائیاں دور کر دیں گے، ضرور ہم تمہاری برائیاں کو انکار کروا دیں گے۔ یعنی جب آپ اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے، اس کے پیغام کو سمجھیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کی مدد کریں گے، یعنی اس پر آپ عمل کریں گے، جو سبق لیں گے اس کو عمل سے فروغ بھی دیں گے، اور اللہ سے بدلے کا معاملہ بھی اچھائی کے والا کریں گے، تو یقینی سی بات ہے آپ کی تمام برائیاں جو ہے وہ آپ سے
انکار ہو جائے گی، یعنی وہ اس کا کفر ہو جائے گا برائیوں کا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور تمہیں داخل کرے گا خوشحالی میں، تم پر جاری رہے گی اس کے تحت سے فراوانی۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ، پس جو کوئی تم میں سے اس کے بعد انکار کرے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پس یقینی وہ برابر راستے سے بھٹک گیا۔ تو یہاں سے بھی زکوٰۃ جو ہے آگے پوری آیت کی تفصیل کو دیکھتے ہوئے وہ فروغ دینا تو بن رہا ہے، لیکن 2.5% یا اس طرح کوئی پرسنٹیج کہیں کسی طرح سے نہیں بن رہا ہے، کسی مال دینے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اپنے عمل کو فروغ دینے کی بات ہو رہی ہے۔ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں، جو آپ کو سبق مل رہا ہے، اس کو فروغ دینا ہے، اور اس قدر فروغ دینا ہے کہ آپ اس کے مددگار بھی ہو جائیں، اس کی تعظیم بھی کریں، اور اس سے بدلے کا معاملہ بھی اس طرح کریں کہ آپ کے ساتھ بھی ویسے ہی عمل ہو کہ آپ کی برائیاں آپ سے دور ہوں گے اور آپ خوشحالی میں داخل ہوں گے، اور وہ ایسی خوشحالی ہوگی اس کے تحت فراوانی جاری رہے گی۔ اب پھر بھی اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ برابر راستے سے ہی بھٹک جاتا ہے۔ اب دوسری آیت ہے اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55۔ یہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب یہاں جو انہوں نے ترجمہ لکھ رکھا ہے وہ ہے تمہارے دوست تو خدا اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہیں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور خدا کے آگے جھکتے ہیں۔ اب یہاں پھر دیکھیے رکوع پھر الگ سے آ گیا، یعنی اس کا مطلب نماز میں رکوع موجود ہی نہیں ہے، راکعون الگ سی کوئی الگ ہی عمل ہے جو نماز کے اندر ہونا نہیں چاہیے۔ تو اس کو پھر سے اس آیت کو بھی صحیح سے سمجھ لیں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک جو اللہ اور اس کے پیغام دینے والا تمہارے نزدیک تر ہے۔ ولی کہتے ہیں نزدیک کو، تو ولیکم تمہارا نزدیکی، یعنی اللہ اور اس کا پیغام دینے والا بے شک جو تمہارے نزدیکی ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، تو یہ وہی لوگ ہیں جو مانتے ہیں، جو ماننے والے ہیں، سبق کو اٹھتے ہیں اور اسے فروغ دیتے ہیں، اور وہی مائل ہوتے ہیں، یعنی وہی اس طرف جھکتے ہیں، اس کی طرف میلان رکھتے ہیں، جھکاؤ کا میلان رکھتے ہیں۔ یعنی بے شک جو اللہ اور اس کا پیغام دینے والا تمہارے نزدیک تر ہے، یعنی ماننے والے لوگ وہ سبق کو اٹھتے ہیں اور اسے فروغ دیتے ہیں اور وہی میلان رکھتے ہیں۔ اچھا، اب آ گیا یہ سورہ اعراف 7 کی آیت نمبر 156، 7 کی 156۔ یہ ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ تو انہوں نے ترجمہ کر رکھا ہے کہ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہاں سے جو پتہ لگ رہا ہے کہ جو پرہیزگاری کرتے ہیں وہی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہ پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ یہ تقون، اور تو آگے اللہ خود بتا رہے ہیں کہ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، یعنی یہ لوگ ہیں جو میری آیتوں کو مانتے ہیں۔ تو یہاں سے بھی وہ 2.5% والا تو کسی طرح بھی نہیں محسوس ہو رہا ہے۔ اس آیت کا بھی ذرا صحیح سے اندازہ کر لیں کہ یہ کیا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا، اور ہمارے لیے اسی دنیا میں
پابندی کر دے. کوئی کتبہ کہتے ہیں پابندی کو، تو وقت یعنی پابند کر دے ہمارے لیے فی ہذہ دنیا حسنۃ، اسی دنیا میں اچھائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں. یعنی یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے اسی دنیا میں اور آخرت میں اچھائی کی پابندی کر دے. انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے تیری طرف ہدایت لیا ہے. قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اور کہا میری سزا اسی وہ مائل ہوگی اسی کی طرف، یہ وہی سب سے ہی ہے اس کے ذریعے، یعنی اس کتاب کے ذریعے، من اشاء جو یہ چاہتا ہے، جو یہ خوب چاہتا ہے. نہیں، اللہ کی سزا بھی اسے ہی مائل ہوگی جو اس کتاب کے ذریعے سزا والے کام کرے گا، جو اس نے اس سے خوب چاہا ہے. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت وسیع ہے، یعنی پھیلی ہوئی ہے ہر ایک شے پر. فسأکتبها للذین یتقون، بس جلد اسے پابند کر دوں گا یتقون لوگوں کے لیے، یعنی جو اللہ کی قوانین کی پابندی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے. ویتون الزکات، یعنی وہ جو اسے فروغ دیتے ہیں. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور یہی لوگ ہیں وہ ہماری آیتوں کو مانتے ہیں. جو اللہ کی آیتوں کو مانتے ہیں تو اسے جب سمجھ لیتے ہیں تو اس کو اپنے عمل سے فروغ بھی دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں. یہاں سے بھی زکوٰۃ جو ہے وہ اس طرح سے کلیئر ہو رہی ہے. اب آئیے 7 کے بعد سورہ توبہ میں 3 بلکہ 4 جگہ ہے، آیت نمبر 5، 11، 18 اور 71. سورہ توبہ سب سے پہلے آیت نمبر 5 کھولنا ہے، 9 کی 5. تو 9 کی 5 جو ہے یہ ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلَّوْا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور پکڑ لو اور گھیر لو، اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. اچھا، یہاں سے اور زیادہ بلکہ ان کے ترجمے سے ہی یہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ ان کے تاک میں بیٹھے رہو، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دینے لگے تو ان کو راہ چھوڑ دو. اب زکوٰۃ اگر سال میں ایک ہی بار ہوتا ہے، وہ انہوں نے تو زکوٰۃ گزرنے کے بعد پکڑا ہو تو وہ کیا 11 مہینے کے اس انتظار میں رہیں گے؟ تو سیدھی سی بات ہے، زکوٰۃ بھی سال میں ایک بار دینے والا تو ہے نہیں، کم از کم یہ ساتھ ساتھ ہے، اور یہ صلات کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے. ان کے اپنے ترجمے سے بھی یہ بات بڑی اچھی طرح واضح ہو رہی ہے، بشرطے کہ تھوڑی سی عقل استعمال کر لیں. اب یہ آیت ہے کیا؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب چھوڑی ہوئی صورتحال صاف نکل جائے. سلخ کہا جاتا ہے صاف نکل جانے کو. اشہر شہر کی جمع ہے، اشہر یعنی شہر صورتحال کو کہا جاتا ہے، تو اشہر اب صورتحالوں کہہ رہے. حرم چھوڑی ہوئی. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پس ملاوٹ کرنے والوں سے جھگڑو. حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ. وَخُذُوهُمْ، اور انہیں پکڑو. وَاحْصُرُوهُمْ، اور انہیں حصار میں لو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ، اور بیٹھ رہو ان کے لیے. کُلَّ مَرْصَدٍ، ہر ایک نگرانی کی جگہ یا ہر ایک گھات والی جگہ، یہ رصد کہا جاتا ہے نگرانی والی جگہ یا گھات لگی ہوئی جگہ کو بھی کہا جاتا ہے. فَإِن تَابُوا، تو پس جو متوجہ ہو جائے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ سبق کو اٹھے. وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور اسے فروغ دے. فَخَلَّوْا سَبِيلَهُمْ، تو پس گزر جاؤ ان کے راستے سے. خلو کہتے ہیں گزر جانے کو، تو بس گزر جاؤ ان کے راستے سے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یہ بھی کسی حد تک تھوڑا کلیئر ہوا. اب آ جائیے اسی کی آیت نمبر 11. یہاں ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. یہ آیت نمبر 11. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
اب جو ان کا ترجمہ کہ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ متوجہ ہو جائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور سبق کو اٹھیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور اسے فروغ دیں، فَإِخْوَانُکُمْ فِي الدِّین، بس وہ نظام میں تمہارے ہم مقصد ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیتیں کھول دیتے ہیں علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ اس کے بعد آ جائیے آیت نمبر 18، اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 18۔ یہاں پھر زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ اچھا، یہ ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یہ جو ان کا ترجمہ ہے، خدا کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں۔ اب دیکھیے یہ کیا بنتا ہے، انما یأمر مساجد اللہ، بے شک جو آباد کرتے ہیں اللہ کی فرما برداری کی جگہ۔ اللہ کی مسجد بنانا، یہ تو آج تو ہر گلی میں مسجدیں بنی ہوئی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں اس کا آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تب یہ کیا چیز ہے کہ بے شک جو اللہ کی فرما برداری کی جگہ آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، تو جو کوئی اللہ کو مانتا ہے اور اگلے دورانیے کو مانتا ہے، واقام الصلاۃ، یعنی وہ سبق کو اٹھتا ہے، وآتی الزکاۃ، اور اسے فروغ دیتا ہے، ولم یخش الا اللہ، اور وہ نہیں ڈرتا ہے صرف اللہ سے، یعنی سوائے اللہ کے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، فعسى، پس ممکن ہے، اولئک، یہی لوگ، ان یکونوا من المہتدین، یہ کہ وہ ہدایت والوں میں سے ہو جائیں۔ تو ہدایت وہی حاصل کرے گا جو اللہ کے احکامات کو سمجھے گا اور اس کو اپنے عمل سے فروغ دے گا، یعنی سبق کو اٹھے گا اور اسے فروغ دے گا، تو وہی ہدایت پا سکتا ہے۔ اچھا، اب اسی سورہ توبہ میں آیت نمبر 71 ہے، 71، سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 71، جی یہ ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور خدا اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر خدا رحم کرے گا، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے، والمؤمنون والمؤمنات، اور ماننے والے افراد اور ماننے والی جماعتیں، یہ مرد اور عورت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ ایک تنہا اور پھر ایک جماعت کی حیثیت سے اجتماعی دونوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی ماننے والے افراد چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اور والمؤمنات، اور ماننے والی جماعت، بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض کے نزدیک تر ہیں، یأمرون بالمعروف، وہ معاملات دیتے ہیں پہچان کروائی ہوئی کا، معروف کا، معروف بھی اللہ کتاب کو ہی کہتا ہے، اسی میں پہچان کروائی گئی، عرفیت سارا عرف ساری پہچان اس کتاب میں ہی موجود ہے، تو وہ معاملات دیتے ہیں پہچان کروائی کا، وینہون عن المنکر، اور وہ باز رہتے ہیں اجنبیت کے بارے میں، یعنی جس کام سے اس کتاب میں منع کیا گیا ہے اس سے وہ باز رہتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، یعنی وہ سبق کے لیے اٹھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ اسے فروغ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، یعنی وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی یا اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، اولئک سیرحمهم اللہ، یہی یہ لوگ ہیں اللہ ان پر جلد رحم کرے گا، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب حکم والا ہے۔ اچھا، یہ بڑا طویل ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس کو اگلی قسط پہ پھر چھوڑ دیتے ہیں، آج ابھی یہاں تک چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو مزید آیت ہے صرف زکوٰۃ کی رہ گئی، اور پھر زکوٰۃ کے مادے سے بھی جو رہ گیا تو یا تو ایک نشست میں یا مزید 2 نشستوں میں اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ آج یہیں تک رکھتے ہیں کیونکہ کافی دشواری بھی ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔